السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. صافی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج کل آپ کے ٹویٹر پہ مرشد بڑا چھایا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج کے ہم اس سیشن میں ذرا مرشد سے ہی شروع کریں کہ یہ جو مرشد اور مریدوں کا جو ایک انٹریکشن ہے وہ کبھی کبھی بڑھ کے گھڑیوں تک چلا جاتا ہے یا گھڑیوں سے کچھ کم بھی رہتا ہے. جو مرشد تھی اور یہ آپ کی انسپریشن بھی کیا یہی مرشد اور مرید ہیں؟ نہیں، مرشد جو تھی وہ پچھلے 5-6 سال سے اچھا آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ پورے پاکستان پہ چھائی ہوئی تھی. اچھا. اور عملاً پاکستان کو مرشد چلا رہی تھی. اچھا ٹھیک. مثلاً جس کی رائے ایک تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ہر بات میں مشورہ کرتا ہوں، لیکن ہم نے خود دیکھا کہ اس دوران جتنے بھی اہم فیصلے تھے، مثلاً عمران خان صاحب کو اب یہ تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ان کی پارٹی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اس میں لوگوں کو بھی شامل کروایا، ان کی حکومت بھی ان کو دلوا دی، ان کی پارٹی بھی یہ سب کچھ. اگرچہ یہاں تک کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس میں بھی سپورٹ. ہاں، وہ تو خود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے نا ممبرز بھی وہ پورا کرتے تھے، باقی سب کچھ وہ کرتے تھے. تو آرمی کی کسی بات سے وہ انکار نہیں کرتے تھے ماننے سے، لیکن جدھر مرشد کا دخل ہوتا تھا نا، مثلا بزدار مرشد کا چوائس تھا، ادھر عمران خان ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. جدھر کوئی یہ میں ایک بندے کا احوال جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کی تب چھٹی کرائی ہے کہ جب مرشد نے ان پہ کراس کیا ہے. اون چودھری تب فارغ کیا گیا جب مرشد نے ان پہ کراس کیا. جہانگیر ترین جیسا طاقتور آدمی جو عمران خان کے بعد سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا پارٹی چلانے کے لحاظ سے، ان کو مرشد نے کراس کیا تو ان کی چھٹی ہوئی. یہ زلفی بخاری کچھ عرصہ کے لیے مرشد ان سے ناراض ہوئی تھی تو اس کو اس بنیاد پہ وزارت سے ہٹایا گیا، لیکن زلفی بخاری بڑا تیز ہے تو انہوں نے پھر مرشد کو راضی کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی عمران خان کی کتابوں میں اور اس میں جو ہے نا وہ ری انسٹیٹ ہو گئے. اچھا، پھر میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا پڈا تھا، یہ سارا جو ہے مرشد نے ہی یہ پڈا بنوایا تھا. اور کیونکہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن بعد میں اس میں یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن ایک اور جنرل صاحب جو ہے وہ اس نے مرشد کو راضی کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور مرشد ہی نے ایک رات پہلے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ جو نام تجویز کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پھر فلاں بندہ جو ہے وہ جس جنرل صاحب نے ان پہ کام کیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور 1 عشرے تک یہ کام نہیں کرنا ہے. تو مرشد تو اس نے ہمارے ملک کو رول کیا ہے عملاً. مثلا عمران خان صاحب تو میں کہتا تھا نا کہ ایک طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی تو سر آئینہ خان کا عکس تھا، پس آئینہ وہ تھے، اور باقی جو پس آئینہ تھا تو وہ مرشد. اچھا، لیکن صاحب صاحب پس آئینہ بہت کچھ چل رہا تھا. یہ جو توشہ خانہ تھا، پھر اس کے تحائف تھے، رسیدیں سب کے سامنے آ گئیں، خریدار سامنے آ گیا. لیکن یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اب جیسے آپ نے زلفی بخاری صاحب کا نام لیا، زلفی بخاری صاحب کا نام اس توشہ خانہ کی پوری سچویشن میں آیا، گھڑیوں سے متعلق آیا. تو اصل یہ سٹوری کیا تھی؟ بعد والی چیز تو لوگوں کے سامنے آ گئی، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ لیکن پہلے تو میں آپ کو زلفی بخاری کی اہمیت اور حیثیت بتا دوں. آپ جانتی ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے رازدان بھی اور ان کے چیف آف سٹاف بھی اور ان کے خدمت گزار بھی وہ اون چودھری صاحب تھے. بالکل. ان کے ساتھ مرشد کے ساتھ بھی ابتدائی رابطے وغیرہ وہ اون چودھری صاحب کے ذریعے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے تو بڑے بڑے اس وقت جو تیسمار خان ہے پی ٹی آئی کے، ان کو اون چودھری کی خوشامد کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ عمران خان تک رسائی کا ذریعہ وہ تھے. اور جو وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے وزارت عظمیٰ کے لیے حلف برداری کے لیے جو مدعوین کی لسٹ تھی وہ بھی اون چودھری نے بنائی تھی، اور کارڈ بھی وہ تقسیم کر رہے تھے. اب ایک جب وہ حلف لے رہے تھے تو میں مجھے کسی سلسلے میں اون چودھری کو وہ کیا تو وہ سرینا میں بیٹھے تھے اور ادھر بڑے پریشان نہیں بلکہ رو رہے تھے.
تو میں نے کہا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ بھائی ایم ایس کو جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے ان کو عمران خان صاحب نے پہلا آرڈر یہ دیا تھا کہ اون چودھری وزیر اعظم ہاؤس کے حدود میں نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا. اور یہ آرڈر تھا مرشد کا. ٹھیک ہے, یعنی جس نے کارڈ تقسیم کیے وہی نہیں آ سکتا. دوسرا اس دن کا آپ ٹی وی فوٹیج نکالے تو پہلے یہ کام اون چودھری کرتا تھا, لیکن مرشد کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس لانے کے وہ زلفی بخاری کر رہے ہیں. تو میں نے اون چودھری سے پھر پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مرشد نے مجھ پہ کراس لگا دیا ہے اور وہ زلفی بخاری کی وجہ سے. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زلفی بخاری کا پتہ ہے, وہ بندوں کو اوبلائج کرنے میں اور خوش کرنے میں, کیونکہ امیر کبیر خاندان کے وہ ہے, لندن میں جائیدادیں ہیں, باقی سب کچھ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ان کو شکست دے گئے اور انہوں نے ان کا پتہ کاٹ دیا. اور بعد میں بھی اس کی تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا کسی وقت بھی کہ یہ جتنے لوگ پارٹی سے نکالے گئے تو وہ زلفی بخاری نے مرشد کو استعمال کر کے نکالا, جہانگیر ترین سمیت. اچھا, یہ تو انکشاف ہے ویسے. اچھا, پھر یہ بھی تھا کہ مرشد کے جو پہلے ان کے معاملات تھے مختلف, تو وہ ایک تو وہ فرح شہزادی یا فرد شہزادی یا فرح گوگی کے نام سے جو مشہور ہے وہ کرتی رہی, اور زلفی بخاری ان کو دیکھتے رہے, اور ایک خرم جاوید آخر میں انٹر ہو گئے تھے. یہ فیصل جاوید کے بھائی تھے, وہ اے ڈی سی اور اس کے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بڑے بڑے مالی معاملات ہوتے تھے تو یا جو پاکستان کے حدود سے باہر چلے جاتے تھے تو زلفی بخاری جو ہے وہ خاندانی طور پر اور بہت پہلے سے, مثلا برطانیہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد صاحب جو پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے, اس وقت ان پہ ہیومن ٹریفکنگ کا بھی الزام تھا, اور بڑی انہوں نے دولت بنائی ہے برطانیہ میں بھی, اور پھر اتنے طاقتور بنے تھے کہ ان کا نام پھر ای سی ایل پہ تھا, نیب میں ان کا کیس چل رہا تھا. لیکن الیکشن سے پہلے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کو اتنا زیر دام وہ لائے تھے, بڑے بڑے شخصیات, اور جو خود نہیں آتا تھا تو وہ ان کے بچوں کے ذریعے ان کو زیر دام لے آتے تھے, کہ ان کا نام ایک ٹرپ کے لیے عمران خان کے ساتھ سعودی عرب جاتے ہوئے وہ اس سے نکالا گیا ای سی ایل سے. پھر عمران خان صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے اسپیشل وہ بنائے تو جو ان کا وہ داماد ہے جیریڈ کرشنر, بالکل, تو وہ تو ان کا بندہ خاص تھا. بالکل, یعنی جس طرح مرشد کا خاص بندہ زلفی بخاری تھا, تو اسی طرح جیریڈ کرشنر جو تھا داماد, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص بندہ تھا. تو عمران خان صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ اور جیریڈ کرشنر کو زلفی بخاری کو متعارف کرایا تھا کہ میرا خاص بندہ یہ ہے, اور پھر یہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب واپس آ گئے, وہ پھر ادھر ان کے ساتھ رہ گئے. اب پاکستان میں آپ یہاں جرنیلوں کو بتائیں, باقیوں کو بتائیں کہ بھئی اس کا جو ہے نا امریکی صدر کے ساتھ اور اس کے داماد کے ساتھ خصوصی رابطہ ہے, تو ادھر سے بھی وہ بڑے مضبوط نظر آ رہے تھے, برطانیہ کے بھی. اب یہ جو برطانیہ کی شہریت انہوں نے چھوڑی ہے, یہ ایک اور ڈرامہ ہے, وہ تو یہ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں, لیکن ادھر ان کے ایک فیملی ممبر ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کے حق پہ یعنی وہ ان سے متعلق مختلف الزامات لگا رہے ہیں. تو وہ معاملہ بھی کسی وقت سامنے آ جائے گا, جس طرح یہ والا معاملہ سیدھا آ گیا ہے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ابھی آپ نے پہلے کہا نا کہ اصل یہ جو کریڈٹ ہے نا, یہ تو ابھی جو رانا ابرار تھا ایک رپورٹر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب اس معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, تو شاید اس کی ماں کی بد دعا لگ گئی ہے اور اس بیچارے کی بد دعا لگ گئی ہے. مثلاً وہ کوئی بڑا اینکر, کوئی اثر رسوخ والا نہیں تھا. اچھا, اس نے خبر بھی نہیں چھاپی تھی
رانا ابرار نے. اس نے وہ پہلے جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی توشہ خانہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ان سے تفصیلات مانگی. ٹھیک. اور پھر جب وہ نہیں ہوا تو وہ پریس کونسل میں گیا اور اس کی بنیاد پہ پہلے تو ان کو بھاری رشوتوں کی پیشکش کی گئی. اب اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو ایک رپورٹر کو بھاری رشوتوں کی پیشکش کیوں کر رہے, اور ہمارے پروگرام میں وہ بول کے کہہ چکا ہے. اچھا جب وہ نہیں ہوا تو اس کا جینا حرام کر دیا گیا, اس کی نوکری ختم کی گئی, آج تک وہ بے روزگار ہے. یہ جو اب ان کو بڑے جو ہے نا میڈیا کی آزادی کے لیے اور پریس فریڈم کے لیے بڑے بے چین ہو رہے ہیں اور ارشد شریف شہید کے نام کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو خود ان کے کرتوت یہ تھے. یہ جب نہیں ہوا اس کی بوڑھی ماں کو بھی دھمکیاں دی جاتی تھی, کبھی ایجنسیوں سے ان کو دھمکیاں دلوا دی, کبھی کیا کر دیا. اس کے بھائی پہ انہوں نے مقدمہ بنا دیا جھوٹا لڑکی کے اغوا کا پنجاب جیسے, اور وہ بیچارہ آج تک اس کو بھگت رہا ہے. ایک تو مجھے اس حکومت پہ بھی بڑی وہ ہوتی ہے کہ یہ کارنامہ کوئی اور سر انجام دیتا تو پتہ نہیں اب اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اس پہ کتنے عنایات ہوتے. اس بیچارے رپورٹر کا ابرار کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر دوسرا کریڈٹ ظاہری بات ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کو جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کے معلومات میں ایک اور اضافہ کروں کہ جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ جو بندہ آیا تھا تو یہ بیسیکلی یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا زلفی بخاری صاحب نے اور ان کے والد صاحب نے. یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھی اور آئے تھے اور تصویریں وغیرہ وہ بنا رہے تھے. اور ایک چیز جو لوگ بڑا اس کو محدود کرتے ہیں نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مرشد یہ گھڑی نہیں گھڑیوں کا معاملہ ہے. اچھا, ایک سے اور دوسرا یہ اربوں کا نہیں کربوں کا معاملہ ہے. اور تیسرا اس سے صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ مرشد اور بہت سارے اور لوگ وہ مستفید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا. اور وہ ابرار بتاتا ہے کہ جب باہر کا وزٹ پلان ہوتا تھا تو پہلے سے بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی تھی کہ بھئی کیا کچھ مل سکتے ہیں اور اس کو پھر کس طرح تقسیم کرنا ہے. پھر تیسری بات یہ تو مورل پاکستان کی جو سبکی ہونی تھی وہ تو وہ کروا دی گئی, مورل آسپیکٹ ہے. لیکن اس کا لیگل جو آسپیکٹ ہے اس میں 4-5 جگہوں پہ وائلیشن ہوئی ہے. ایک گھڑی کا ذکر کر کے ہم اس معاملے کو بہت چھوٹا کر رہے ہیں. اس سے ٹھیک ہے اس کی اخلاقی معاملہ بہت سنگین تھا کہ یار سعودی عرب جیسے ملک کے ولی عہد نے آپ کو ایک گھڑی دی ہے اور جس پہ کعبۃ اللہ کی تصویر ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. اب تو یہ بھی پتہ چلا کہ شفیق نام کے جس بندے سے انہوں نے رسید وہ کی تھی, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. ایسے ڈرامے افورڈ ہی نہیں کر پاتا. ہم نے وہ دیکھے نا, وہ مجھ جیسا غریب آدمی ہے, وہ کروڑوں کی بالکل 18 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور وہ کروڑوں کی گھڑی خریدے. ان سے پھر آپ بدحواسگی میں کچھ اور نہیں ہو سکا تو ان کے نام سے رسید کیجیے. ہم نے تو دبئی میں نہیں بیچی ہے. بالکل. اچھا یہ بات ٹھیک ہے, اس بندے کو براہ راست یہ گھڑی نہیں بیچی گئی ہے. یہ درمیان میں اور چینل استعمال ہوئے ہیں یہ صرف وہاں تک لے جانے کے لیے. رقم تو وہ کہتے ہیں کہ فراگوگی نے ان سے ڈائریکٹ لی ہے, لیکن کلیم تو وہ خریدار یہی کرتے ہیں نا کہ رقم ڈائریکٹ فراگوگی نہیں. جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کا کلیم ہے کہ ان کے ہاتھوں ڈیلیور ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, لیکن وہ ڈیل جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے کی اور اس نے کہا کہ بھئی وہ آپ کو پہنچا دیں گی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس معاملے میں معاملہ اس حد تک ہے. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اصل کردار ہے اس پورے معاملے کے, تو ایک تو مرشد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر جو مرشد کا بندہ خاص تھا تو اتنا ان کا کردار اور حصہ جو تھا وہ سب سے زیادہ تھا. اور میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک خلاف ورزی کیا ہوئی ہے کہ قانون میں یہ ہے کہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں, آپ پرچیز کا لفظ نہیں ہے اور آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ تحفہ آپ چاہیں زیادہ عزت دینے کے لیے ایک وزیر اعظم چاہے کہ یار میں اتنے % دیتا ہوں. بالکل. دوسری وائلیشن کہ عمران خان نے خود قانون بنایا تھا کہ 50%.
لیکن خود 20% ادا کیا. بالکل انہوں نے 20% ادا کیے ہیں, جبکہ وہ قانون نافذ ہو چکا تھا. انہی زلفی بخاری اور اس طرح کے لوگوں کے زبانی نکلے کہ 20% ادا کیے ہیں. تیسری وائلیشن کہ وہ کمیٹی اس کی ویلیو لگائے گی. کمیٹی کی شرط پوری نہیں کی گئی ہے, FBR کے اپریزر کی شرط پوری نہیں کی گئی ہے. تیسری غیر قانونی کام وہ ہوا ہے. چوتھا یہ ہوا ہے کہ قانون میں یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ویلیو 30,000 سے کم ہو تو اس کو مفت ریٹین کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس کی قیمت 30,000 سے بہت زیادہ تھی لیکن اس کو 30,000 سے کم شو کر کے اس کو ریٹین کیا گیا ہے. تو یہ اصل میں قانون کا معاملہ ادھر آئے گا. لیکن ایک وائلیشن یہ بھی تو تھی نا صافی صاحب کہ انہوں نے توشہ خانہ میں کئی چیزیں جمع ہی نہیں کروائیں, انہوں نے گھر کے اندر ہی محدود رکھی اور توشہ خانے والے ان سے مانگتے رہے کہ کم از کم جمع تو کروائیں, وہ بھی نہیں جمع کروائیں. تو عجیب و غریب کام یہ بھی ہوتا ہے نا. مثلا انٹائٹل تو وزیر اعظم ہے نا. ہاں بالکل. تو جو اس کی برائے نام قیمت آپ نے لگائی ہے تو وہ تو وزیر اعظم کے اکاؤنٹ سے سرکار کے خزانے میں جمع ہونی چاہیے نا. تو وہ پیسے کسی اور نے جمع کیے ہیں. بالکل. اور پھر اس سے جو رقم وصول ہوئی ہے وہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں گئی ہے, اور وہ بھی سیم ڈے جس دن فروخت ہوئی ہے اسی دن رقم جمع ہوئی ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو لاڈلا تھا نا. بالکل. اب لاڈلے کو سب کچھ کی اجازت تھی. اب اس روز کسی ظفر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ لاڈلے کا لفظ, اب یہ سعادت بھی اس غریب کے حصے میں آئی تھی کہ 2011 میں پہلی مرتبہ میں نے اس کو کے لیے لاڈلے کا لفظ استعمال کیا تھا کہ بھئی تو لاڈلا سب کچھ کر سکتا ہے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے اگر ہم اسے کنکلوڈ کریں کہ زلفی بخاری صاحب ابھی بھی ویسے تو بحیثیت مرشد صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہوں گے, لیکن اب مین سٹریم میں آپ کو اتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کیونکہ معاملات تو اب یہ تو مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی بنیاد پہ تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا, لیکن الیکشن کمیشن تو کوئی عدالت نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو صرف کوالیفائی ڈسکوالیفائی. یہ تو میں بھی حیران تھا نا. مثلا اس سے پہلے سالوں میں کہتا تھا کہ بھئی میں عمران خان صاحب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں. ایک سال میں نے دیکھا کہ عمران خان کا ٹیکس مجھ سے بڑھ گیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اس طرح کے پیسے آئے ہیں. تو الیکشن کمیشن تو صرف اس چیز کو دیکھ سکتا تھا کہ بھئی آپ نے ان 2 سالوں میں 3 سالوں میں یہ جو آپ کے اثاثے بڑے ہیں اور اکاؤنٹ کا سائز پھول گیا ہے تو آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا. تو الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار اس حد تک تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کیس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, تو الیکشن کمیشن نے تو یہ ڈکلیئر وہ فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ کے سائز کے بڑھنے کا وہ غلط بیانی کی تھی, اس کی بنیاد پہ اس کو ایک ٹرم کے لیے نااہل کر دیا. لیکن ساتھ الیکشن کمیشن نے اب باقاعدہ کیس کی رجسٹریشن کا کہہ دیا ہے اور غالباً ان کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوا ہے. تو اب اس میں یہ تحقیقات ہوں گی کہ بھئی کس کس جگہ پہ انہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے اور اس کی کوئی سزا عدالت کی طرف سے تجویز کی جائے گی. اچھا, اس میں سپریم کورٹ میں جب کیونکہ یہ کیس کے حوالے سے گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پروسیڈ کر سکتا ہے اس کیس کے حوالے سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 62-63 والی بات دوبارہ آ سکتی ہے خان صاحب کے بارے میں؟ نہیں, وہ تو یعنی اس نے ایک لحاظ سے اگر سپریم کورٹ ہی کہتی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا اس کے خلاف 62-63 کی وائلیشن کا. اور وہ تو اور بھی بہت سارے کیسز ہیں, اس پہ الگ سے بات کریں گے. ایک لمبی لسٹ ہے خان صاحب کے لیے, لیکن یقیناً یہ کیس انہیں بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. آنے والے دنوں میں یقیناً اس حوالے سے بھی کچھ حتمی حالات جو ہے ہمیں بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.